السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرا سوال یہ ہے، قسطوں کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ عرفان اللہ صاحب پشاور سے۔ جی، قسطوں کا کاروبار کرنا جائز ہے، یہ صحیح ہے۔ قسطوں کا کاروبار کرنا کسے کہتے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک وضاحت سے بات سمجھا دیتا ہوں۔ میں اپنی چیز نقد بیچوں تو بیچ سکتا ہوں، اسے اسلامی زبان میں کہتے ہیں بیع بالنقود، کہ اپنی چیز میں نے کیش پہ بیچ دی۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ میں اپنی چیز کو ادھار پہ بیچوں، اسے کہتے ہیں بیع بالتقسیط، جسے آپ انسٹالمنٹ کا کاروبار کہہ دیں یا پھر آپ اسے قسطوں کا کاروبار کہہ دیں، یہ چیز بھی ٹھیک ہے۔ میں جب اسے کیش پہ بیچتا ہوں تو کہتا ہوں کہ یہ میری 60,000 کی موبائل ہے، میں تمہیں 60,000 کی بیچتا ہوں۔ یا پھر اس کا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جناب، چونکہ آپ نے مجھے پیسے جلدی نہیں دینے، ادھار پہ دینے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے دینا ہے، تو بجائے میں 60 کی اسے 70,000 پہ آپ پہ بیچتا ہوں۔ تو اسے بیع بالتقسیط کہتے ہیں، انسٹالمنٹ، یا اسے میں نے جیسے کہا کہ یہ قسطوں کا کاروبار، یہ چیز جائز اور ٹھیک ہے۔ یہ چیز تو ٹھیک ہے، اس کے اندر البتہ آپ نے چند ایک شرائط کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر آپ ان شرائط کا خیال نہ رکھیں تو عین بارڈر جو سود کی ہے اس کے اندر آپ داخل ہو جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ قسطوں کے کاروبار کا جائز ہونے کا موقوف اور ڈیپینڈ معاملہ یہ ہے کہ آپ کس چیز کو، پروڈکٹ کو بیچ رہے ہیں۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ سور کے گوشت، خنزیر کے گوشت کو بیچ رہے ہوں اور پھر آپ دلیل یہ دیں کیونکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ قسطوں کا کاروبار جائز ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ پروڈکٹ کا جائز اور صحیح ہونا، حلال اور صحیح پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ خنزیر کا گوشت بیچ لیں یا پھر شراب کا معاملہ شروع کر دیں۔ جس طرح کسی کاروبار کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، تو جس چیز کا کاروبار کیا جا رہا ہے اس پروڈکٹ کا بھی صحیح ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا معاملہ کہ ایک کسٹمر اور دکاندار کے سامنے یہ بات واضح ہو کہ بیچنے کا معاملہ کیا ہے، کہ کیا اسے آپ نقد پہ بیچ رہے ہو یا پھر آپ اسے انسٹالمنٹ پہ بیچ رہے ہو۔ جو بھی معاملہ ہو وہ پہلے سے طے کر لیا جائے۔ ایسے نہ ہو کہ ایک دکاندار کے پاس گاہک جا کے گئے کہ یہ کتنے کی ہے، بھائی یہ میں بیچ رہا ہوں، نقد ہے تو 60,000 کی ہے، اور اگر آپ اسے قسطوں کے کاروبار کی صورت میں لو تو میں نے 70,000 کی بیچنی ہے۔ تو وہ کہے چلو ٹھیک ہے، میں اسے لے کر چلے جاتا ہوں اور پھر دیکھ لوں گا، واپس گھنٹے میں آ گیا تو پھر کر لیں گے، اگر پھر نہ آیا تو سمجھ جانا۔ ایسی بات بالکل صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ آپ نے پہلے ہی طے کر لینا ہے کہ یہ جو چیز پروڈکٹ میں بیچ رہا ہوں، یہ میں نقد پہ بیچ رہا ہوں یا پھر میں ادھار پہ قسطوں کے کاروبار کے طور پہ بیچ رہا ہوں۔ اگر تو آپ نقد بیچ رہے ہو تو نقد کی صراحت کر کے، نقد کا بول کے نقد بیچو اور یہ بات طے کر لو۔ اور اگر آپ بجائے نقد کے اسے انسٹالمنٹ پہ بیچ رہے ہیں تو پہلے طور پہ آپ کے درمیان بات واضح ہونی چاہیے۔ یہ بات واضح ہونا کیوں ضروری ہے؟ کہیں ایسے نہ ہو کہ گھنٹے بعد لڑائی شروع ہو جائے، دکاندار اس کے دروازے پہ چلا جائے، جناب تم مجھ سے موبائل تو لے گئے ہو میری اور قیمتی چیز ہے تو مجھے پیسے دو۔ وہ کہے جناب میں تو دل میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو میں نے انسٹالمنٹ کے معاملے پہ لینی ہے، تو وہ کہے نہیں آپ نے یہ نہیں کہا تھا، تو یہ ایک لڑائی کا ذریعہ بنے گا۔ کیا شریعت کی خوبصورتی ہے، جو بعد میں آنے والی لڑائی ہے اس کی وجہ شریعت نے پہلے ہی توڑ دی ہے۔ تیسری چیز اس میں جو جاننی چاہیے، جو ضروری ہو ہے، وہ یہ ہے کہ رقم متعین ہو۔ ایسے نہ ہو کہ قسطوں پہ تو یہ بیچی جا رہی ہے موبائل اور یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ میں نے اسے قسطوں پہ بیچنا ہے، وہ بھی کسٹمر کہتا ہے کہ میں نے اسے قسطوں پہ لینا ہے، لیکن یہ کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی قیمت کتنی ہے۔ تو قیمت مجلس کے اندر پہلے ہی طے کر لینی چاہیے، 60,000 ہے، 70,000 ہے، 80,000 ہے، 1,00,000 ہے، جتنے بھی ہے وہ آپ پہ ہے اور ڈیپینڈ ہے آپ پہ، آپ کے پروڈکٹ پہ، وہ پہلے ہی آپ طے کر لیں کہ کتنی ہے، وہ طے ہو جانی چاہیے۔ پھر اس کے بعد مدت بھی متعین ہونی چاہیے اور اسی مجلس کے اندر متعین ہونی چاہیے۔ مثلا مدت کے متعین ہونے کا مطلب کہ جناب یہ جو آپ مجھے 1,00,000 کی موبائل بیچ رہے ہو، میں آپ کو 10,000 روپے ہر مہینے دوں گا اور یہ 10 مہینے کے اندر میں نے اپنے اس معاملے کو کلیئر کرنا ہے۔ تو مدت بھی متعین ہو اور اسی مدت کے ساتھ ساتھ یہ کہ نقد کا معاملہ ہے یا کیش کا معاملہ ہے، اور رقم بھی متعین ہو، اور پہلے ہی جو چیز طے ہو جائے بس وہ ڈن ہے، اور اس ہی کے اوپر اب کسٹمر کے اوپر بھی اپلائی ہے کہ وہ اس نے ویسے ہی کرنا ہے، اور دکاندار کے اوپر بھی اپلائی ہے کہ اس نے اسی طرح کرنا ہے۔ اب جب ایک مرتبہ متعین مدت ہو گئی کہ مدت 10 مہینے ہے، ہر مہینے 10,000 ہے اور اس کی رقم 1,00,000 ہے، تو جب یہ متعین ہو گیا تو اب یہ والی بات ٹھیک نہیں ہے کہ 4 مہینے ہر مہینے 10,000 دینے کے بعد وہ اس کے پاس کافی پیسے آ گئے۔ کسٹمر کہتا ہے کہ دکاندار کو جناب اس طرح اب میں 4 مہینے تو 10,000 دے کے 40,000 دے چکا ہوں، اب 6 مہینے 60,000 رہتا ہے، تو اگر آپ میرے ساتھ کچھ گزارا کرتے ہو
اور آپ اگر جو میرے اوپر ذمہ داری ہے پیسوں کی 60,000 کی، اگر آپ اسے کم کرتے ہو تو میں آپ کو یکمشت اکٹھا نقد کیش دے دیتا ہوں، تو دکاندار بھی ہو جائے راضی کہ جی ٹھیک ہے. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. میری وہی بات کہ جو مجلس میں پہلے طے ہو چکا تھا، جس انداز سے طے ہو چکا تھا، جتنی رقم طے ہو چکی تھی، جتنی مدت طے ہو چکی تھی، اب اس ہی کے اوپر کسٹمر بھی باؤنڈ ہے اور دکاندار بھی باؤنڈ ہے کہ انہوں نے ویسا ہی کرنا ہے. یا اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ دکاندار کہہ دے کہ جناب اس طرح آپ میرے تھوڑے پیسے بڑھا دو اور میں آپ کی آسانی کے لیے تھوڑی مدت بڑھا دیتا ہوں. نہیں بھائی، جو مدت پہلے متعین ہو چکی ہے اس ہی کے اوپر دونوں باؤنڈ ہیں اور اسی معاملے کو لے کر تم لوگوں نے چلنا ہوگا. بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ افراد ہیں جو اس قسطوں کے کاروبار کو اور سود کے کاروبار کو ایک جیسا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. نہیں بھائی، اس میں فرق ہے. سود عین ناجائز حرام ہے اور قسطوں کا کاروبار سود جیسا نہیں ہے. اس کے اندر بہت سارے فرق ہیں. ان بہت سارے فرقوں میں ایک فرق میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھتا ہوں کہ سود کا معاملہ ہوتا ہے وہ بلا عوض ہوتا ہے. مثلا بہت سارے فرقوں میں جو میں آپ کے سامنے ایک فرق پیش کر رہا ہوں. ایک بندہ نے کہا کہ جناب آپ مجھے 1,00,000 روپے ادھار تو دو. اس نے کہا جی ویلکم، میں آپ کو ضرور دیتا ہوں، آپ کی ضرورت ہے، لیکن شرط میری یہ ہے کہ آپ مجھے واپسی پہ 1,10,000 واپس کرو گے. تو اب 1,00,000 کے بدلے میں وہ 1,00,000 واپس کرے گا، یہ تو سمجھ آتی ہے. اضافی 10,000 کیوں لگائے تم نے؟ یہ بلا عوض ہے، یہ بغیر کسی بدلے کے ہے. اور یہ بات متفقہ طور پہ ہے کہ ادھار ایک تبرع اور ایک احسان اور ایک نیکی ہوتی ہے اور اس کے اوپر خرچے کا اور اضافی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو ہو گیا سود. لیکن قسطوں کے کاروبار میں اضافی پیسے ایک عوض، ایک بدلے، کسی چیز کی بنیاد پہ لیے جا رہے ہوتے ہیں. مثلا یہ میری موبائل ہے، لیٹ سے کہ یہ 60,000 روپے کی ہے. جب میں اسے قسطوں کے کاروبار کی صورت میں بیچ رہا ہوں، میں نے 60 کی بجائے اب 70,000 کی اسے بیچی ہے، تو اضافی 10,000 اس موبائل کا ہے. یہ عوض ہے، یہ بدلہ ہے، یہ چیز ٹھیک ہے. صحیح ہے جی. اور ایک بات جسے جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب خرید فروخت ہو رہی ہے، لین دین ہو رہی ہے، تو جب یہ بات طے ہو جائے کہ جناب میں بطور کسٹمر آپ کو 10,000 روپے مہینہ تو دوں گا اور آپ میرے ساتھ گزارا کرنا کہ 5 تاریخ سے پہلے میں نہیں دے سکتا، میرے اکاؤنٹ میں میری سیلری جو ہے وہ 5 تاریخ کو آتی ہے، تو میں 5 تاریخ کو ہی دوں گا. یہ بات جب طے ہو جاتی ہے تو بعض اوقات یہ بات ممکن ہے کہ وہ 5 تاریخ کو اپنی ایک انسٹالمنٹ جمع نہیں کرا سکتا، تو دکاندار کو یہ کوئی حق نہیں بنتا کہ اس کے اوپر اضافی پلنٹی لگائے. اگر اضافی کسی صورت میں کسی نام سے بھی پیسے لیے گئے تو وہ ناجائز حرام اور عین سود ہوگا. تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اب اس سے ایک دکاندار کے ذہن میں بات آتی ہے کہ جناب آج کا دور آپ دیکھ رہے ہو، اعتماد کا گراف بالکل نیچے آ چکا ہے، تو اب اگر میں اضافی پیسے بھی اس کے اوپر نہ لگاؤں تو اس کے اوپر کیا دباؤ باقی رہ گیا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ مجھے پیسے ادا کرے گا. بھائی اس مسئلے کا حل کسی اور صورت پہ بن سکتا ہے. مثلا کہ آپ اس سے کوئی قیمتی چیز گروی رکھوا لیں اور یہ بات طے کروا لیں کہ جب آپ مجھے میری انسٹالمنٹ پورے 10 مہینوں کے بعد 10 کر کے 1,00,000 دے دو گے تو پھر میں آپ کو آپ کی چیز واپس کر دوں گا. یا اس کی دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ایک با اعتماد ثالث کو تلاش کرو کہ جو اس بات کی گارنٹی لے کہ جناب یہ کسٹمر میرا جاننے والا ہے، تو آپ اسے ایسے ہی چیز دے دو اور اس سے کوئی گروی چیز بھی نہ رکھاؤ اور پلنٹی بھی نہ لگاؤ. اور رہ گئی بات اعتماد کی، تو میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آپ کو پیسے صحیح طور پہ وقت پہ ادا کر دے گا، اور اگر اس نے پیسے ادا نہ کیے اس بات کا میں ذمہ دار ہوں، انشاءاللہ میں نے آپ کو لوٹانے ہیں. تو اور بھی بہت سارے ذریعے ہیں جس سے آپ اپنا مسئلہ حل کرا سکتے ہیں. تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ قسطوں کا کاروبار جائز ہے، چند ایک شرائط کا ہونا ضروری ہے، جاننا بھی اور اس کو پرکھنا بھی. نمبر 1، مجلس میں رقم بھی طے ہو جائے، مدت بھی طے ہو جائے اور اس ہی کے مطابق بعد میں چلنا ہوگا. اضافی پلنٹی بھی نہیں ہوگی اور سود اور قسطوں کے کاروبار میں فرق ہے. اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.